آپ کے خیال میں نزدیک آنے کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں کوئی بے وفا نہیں ہوتا۔ تو مسئلہ ظاہر ہے مجبوریاں ہیں، نظر آ رہا ہے کہ اگر اکٹھا نہیں ہوئے یا کم سے کم منیمم پوائنٹس پہ اکٹھا نہیں ہوئے تو عمران خان کی حکومت کو کوئی خطرہ نہیں پہنچا سکتے، یا ان کے لیے جو ہے بڑا چیلنج نہیں بن سکتے۔ اپنے انڈیویجول لیول پہ ٹھیک ہے، مسلم لیگ نون کی پنجاب میں اور پیپلز پارٹی کی سندھ میں اپنی گرفت مضبوط ہے، لیکن دیکھنا یہ کہ وہ ایک بڑا شو آف اسٹرینتھ جو کہتے ہیں، شو آف پاور جو ہے وہ کر پاتے ہیں نہیں کر پاتے ہیں اسلام آباد میں، کیونکہ اب کمٹ کر گئے ہیں۔ اب اتنی مرتبہ پی ڈی ایم کا لانگ مارچ ایکسٹینڈ ہو چکا ہے، اور پیپلز پارٹی کا تو یہ خیر پہلا لانگ مارچ ہوگا، یعنی بلاول بھٹو پچھلے 3.5 سال میں، تو وہ کس حد تک کامیاب ہوتا ہے۔ تو یہ اپوزیشن کو اب یہ فیل ہونے لگا ہے کہ جو وہ پوری پولیٹیکل مین سٹریم سے جو ہے اس لحاظ سے کم لوگ ان پہ کانفیڈنس نہیں کر رہے کہ ہر مرتبہ کوئی نہ کوئی بات کی جاتی ہے اور اس میں ناکامی ہوتی ہے۔ حالیہ ناکامی بھی ان کی جس طرح سینٹ میں ہوئی، لیکن جو زیادہ امپورٹنٹ ہے اس ملاقات میں وہ زرداری صاحب کا جانا تھا، کیونکہ بلاول بھٹو کی ملاقات ہوتی رہتی تھی شہباز شریف سے بھی، ظاہر ہے مریم نواز کی پریزنس بھی امپورٹنٹ ہے۔ جو امپورٹنٹ ہے یہ کہ مسلم لیگ نون کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ پیپلز پارٹی کی اپنی ایک کلیئر کٹ پالیسی ہے، وہ جب پی ڈی ایم میں تھے جب بھی یہی پالیسی تھی، پی ڈی ایم سے باہر ہیں تب بھی یہی پالیسی ہے، اور اس پالیسی میں وہ پی ڈی ایم کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کسی حد تک تو وہ قائل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، لیکن کیا مولانا فضل الرحمان بھی قائل ہوں گے؟ کیونکہ یہ دیکھیں اس کو لوگ اس طرح دیکھ رہے ہیں مولانا کی پریزنس کیونکہ یہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی ملاقات تھی، اور میرا خیال ہے بہت ہی تیزی سے چیزیں وہ کرنے کے موڈ میں نظر آتے ہیں، اسی لیے کل ہی اجلاس بلا لیا ہے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا۔ مسلم لیگ نون میں مجھے لگ رہا ہے کہ ایک خاموش تبدیلی آئی ہے جس میں شہباز شریف جو ہے وہ اب فرنٹ سیٹ پہ نظر آ رہے ہیں، وہ ڈرائیونگ سیٹ پر نظر آ رہے ہیں، کیونکہ یہ مسلم لیگ نون میں ہم نے دیکھا ہے رائیونڈ سے جب وہ جی ٹی روڈ تک کے مارچ کے حوالے سے اس وقت سے لے کے آج تک یہ کہیں شہباز شریف جو ہے وہ اپنا رول پلے کرنے لگتے ہیں، کہیں نواز شریف آگے آتے ہیں، لیکن اب فائنلی مجھے لگ رہا ہے کہ مریم اور شہباز شریف صاحب ہمیں ایک پلیٹ فارم پر بہت کم نظر آئے ہوں گے، لیکن اس میں مرزا صاحب ایک تجزیہ یہ رہا ہے ماضی میں کہ اگر کوئی شخص واقعی چاہتا ہے کہ حکومت گھر چلی جائے تو وہ مولانا فضل الرحمان ہے۔ پیپلز پارٹی کو بھی یہ سوٹ نہیں کرتا کہ حکومت گھر جائے، کیونکہ ایک صوبے میں ان کی حکومت ہے اور اس سے زیادہ شاید اگلے الیکشن میں بھی ان کو نہ مل سکے موجودہ حالات میں اگر الیکشن ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے پی ایم ایل این کے اندر بھی وہ لوگ جو الیکٹ ہو کر آئے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ حکومت گھر جائے، کیونکہ وہ تو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں، تو 2 رائے موجود تھی پارٹی کے اندر۔ تو کیا اب پیپلز پارٹی واقعی یہ چاہنے لگی ہے کہ حکومت گھر چلی جائے، اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر ان کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیے ان کا مقصد یہ ہے بیسکلی اپوزیشن کا کہ ڈی اسٹیبلائز رکھیں عمران خان کی گورنمنٹ کو، اسٹیبل نہ ہونے دیں۔ یہ مقصد نہیں ہے، انہیں بھی پتہ ہے کہ عمران خان کی گورنمنٹ کو ووٹڈ آؤٹ کرنا بہت مشکل ہے۔ پاکستان میں ووٹ آف نو کانفیڈنس کبھی بھی کامیاب نہیں رہی ہے، حتیٰ کہ بے نظیر بھٹو کے زمانے میں جب اسٹیبلشمنٹ بھی چاہتی تھی ووٹ آف نو کانفیڈنس تب بھی نہیں آ سکی ووٹ آف نو کانفیڈنس۔ تو ووٹ آف نو کانفیڈنس سے اتنا آسان نہیں ہے، ہاں ڈی اسٹیبلائز آپ کر سکتے ہیں اس طرح کے اقدامات سے، جس طرح آپ لانگ مارچ کر رہے ہیں۔ جو ہے کبھی عین ممکن ہے کہ پنجاب میں کوئی موو بن جائے ووٹ آف نو کانفیڈنس کی، تو پنجاب کے وزیر اعلیٰ کو تو وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس آئے نہ آئے وہ یہ ضرور چاہتے ہیں کہ اپوزیشن کم سے کم اتنا رول ضرور وہ کرے کہ گورنمنٹ کے منسٹرز جو ہے وہ اسی کام پہ لگے رہیں، اور ڈی اسٹیبلائزیشن آئے گی تو ظاہر ہے انویسٹمنٹ اس طرح نہیں آتی، جو ہے انویسٹر نہیں آتا، تو وہ میرا خیال ہے اپوزیشن کو اپنے تئیں جو ہے یہ چیز سوٹ کرتی ہے۔ صحیح۔ اور مہنگائی ہوگی، اگر انویسٹر نہیں آئے گا، انفلیشن بڑھے گی، ایک غیر یقینی صورتحال بڑھے گی تو مہنگائی بھی بڑھے گی، اگلا بجٹ پھر جب آئے گا اس میں اور صورتحال خراب ہو سکتی ہے۔ تو یہ بیسک ٹارگٹ جو ہے اپوزیشن کا اس وقت نظر آتا ہے کہ فائدہ اٹھانا، ہاں کہ ان کو کمزور رکھا جائے
ان کو بالکل اٹھا کے باہر نہیں پھینکا جائے. صحیح ہے. اچھا مظہر صاحب، یہ آپ کے خیال میں ایک تو ظاہر ہے یہ ملاقات اپنے طور پر یہ اس کے آپٹکس ہی امپورٹنٹ تھے کہ دونوں اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، شہباز شریف صاحب پیپلز پارٹی اور PMLN، یہ اپنے تئیں بھی ایک امپورٹنٹ چیز تھی. لیکن بہرحال اگر ہم اس میں سے اور سبسٹنس دیکھیں یا کانٹینٹ دیکھیں تو دو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں. ایک لانگ مارچ پر اتفاق کرنے کی کوشش ہوتی ہے یا ڈسکشن ہوتی ہے کہ ایک دن اسلام آباد پہنچا جائے، اور دوسرا تحریک عدم اعتماد لانے پر بات چیت ہوئی ہے. آپ کے خیال میں دونوں چیزیں عملی طور پر ممکن ہیں یا ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں آپ کو؟ دیکھیں، جیسے میں نے پہلے کہا کہ عدم اعتماد کی تحریک کی تاریخ تو ہمارے یہاں کوئی بہت ایسی نہیں، بہت زیادہ عدم اعتماد آئی بھی نہیں ہے تحریکیں. ایک سیریس اٹیمپٹ 88 میں ہی ہوئی تھی، بلکہ 89 میں ہوئی تھی، جو کہ کامیاب نہیں ہو سکی. اس کے بعد یہ ہم نے کوششیں دیکھی ہیں. اصل مجھے لگ رہا ہے کہ جو زرداری صاحب کھیل رہے ہیں، وہ 2023 کے الیکشن کے ممکنہ جو نتائج ہیں اس چیس بورڈ پر وہ کھیل رہے ہیں کہ اس دوران جو ہے پیپلز پارٹی کتنا جو ہے ون اوور کر سکتی ہے، پنجاب میں کس حد تک ان کا اسپیس بن سکتا ہے. پیپلز پارٹی کی زرداری صاحب کی ایک انڈرسٹینڈنگ پنجاب میں چودھری پرویز الہی کے ساتھ بن گئی ہے، لیکن وہ PMLN کو بھی آن بورڈ رکھنا چاہتے ہیں کیونکہ PMLN کا گراف جو ہے پنجاب میں اچھا خاصا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ اگر اس طرح کی صورتحال بنے تو ان کو آئندہ مرکز میں یا آئندہ انتخابات میں فائدہ ہو سکتا ہے. تو ان کے گیم پلان میں تو یہی ہے. PMLN جو ہے اس کا اعتماد یہ ہے کہ وہ اگر اسٹیبلشمنٹ جو ہے کوئی رول پلے نہیں کرتی یا اسٹیبلشمنٹ کم سے کم اگر نیوٹرل ہی رہتی ہے تو وہ پنجاب نکال جائیں گے، اور اگر وہ پنجاب نکال گئے تو پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا ایک اتحاد بن سکتا ہے، جس طرح ہم نے 2008 میں دیکھا تھا. تو میرا خیال ہے کہ PMLN اور پیپلز پارٹی کی انڈرسٹینڈنگ پوسٹ الیکشن بھی انڈرسٹینڈنگ بن رہی ہے کہ اگر انتخابات ہوتے ہیں اور اس کے نتیجے میں PMLN کے پاس پنجاب آ جاتا ہے، پیپلز پارٹی کے پاس سندھ آ جاتا ہے، مکس سچویشن جو ہے خیبر پختونخوا میں ہوتی ہے. آخری میرے پاس 1 منٹ ہے، یہ بتائیے کہ مولانا فضل الرحمان اس ملاقات کو کیسے دیکھ رہے ہوں گے؟ مولانا فضل الرحمان یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی تحریک کامیاب ہو جاتی ہے اگر پیپلز پارٹی بیک آؤٹ نہ کرتی. تو مولانا ناراض ضرور ہیں، لیکن زرداری صاحب سے ان کے ایک بڑے پرانے تعلقات رہے ہیں. وہ ناراضگی اپنی جگہ ہے، لیکن زرداری صاحب کو یہ اعتماد ضرور ہے کہ وہ کسی بھی وقت مولانا کو منا لیں گے. اس میں اتنی زیادہ انہیں مشکل نہیں ہے. لیکن اب وہ مولانا اس حد تک تو آ گئے ہیں کہ وہ بھی خیبر پختونخوا میں لوکل باڈیز کا الیکشن لڑ رہے ہیں، اور میرا خیال ہے عدم اعتماد کی تحریک میں ان کے پاس بہت زیادہ ووٹ تو نہیں ہیں. لیکن آگے کے الیکشن میں 2023 کے الیکشن میں مسلم لیگ نون اور JUI وہ ایک انتخابی اتحاد بنا سکتے ہیں، اور مولانا اس لیے بہت زیادہ لڑائی نہیں لڑیں گے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ مظہر عباس صاحب، بہت شکریہ اپنا تجزیہ پیش کرنے کے لیے، پروگرام میں شرکت کیے. یہ آج کا پروگرام تھا. ناظرین اجازت دیجیے، اللہ حافظ.